اس لوڈو سے پہلے نا ہم وہ کھیلیں جو رسول اللہ کے مبارک زمانے میں کھیلی جاتی تھی نا، جس وجہ سے اس لوڈو کو جائز یا ناجائز کہا جاتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے مبارک زمانے میں 3 کھیلیں جو ہے نا وہ زیادہ 3 گیمیں کھیلی جاتی تھی۔ پہلے نمبر پر جی نردہ شیر، دوسرے نمبر پر چوسر اور تیسرے نمبر پر شطرنج۔ اور اس کی شکلیں آج جو ہے نا وہ میں آپ کو تصویریں دکھا دیتا ہوں کہ ان تصویروں کو پہلے سے دیکھیے گا۔ جو نردہ شیر جو ہوتی تھی نا وہ اس شکل کی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس شکل کی وہ گیم ہوتی تھی جس میں مختلف قسم کے گوٹیاں کہہ لیں، اس میں دانہ استعمال کیا جاتا ہے، جو سیم دانہ لوڈو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 6 نقطے لگائے جاتے تھے، 1 2 3 4 5 6 جس طرح کے لوڈو کا دانہ اور ڈائس ہوتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اس کو ایسے گرایا جاتا ہے، یعنی سیم جیسے لوڈو کھیلی جاتی نا ایسے اس کو گرایا جاتا تھا، پھر اسی دانے کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اب گوٹی آگے چلے گی پیچھے آئے گی، کیا اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھا نردہ شیر۔ اور اس کے بعد شطرنج، یہ تو آج بھی ہمارے بعض علاقوں میں جوئے کے طور پر کھیلی جاتی ہے، اور اس کی وہی شکل ہے جو قدیم تھی، آج بھی اسی طرح شکل، یعنی کہ وہ گوٹیاں آگے اور پیچھے رکھی جاتی ہیں، پھر وہ گوٹی آگے آگی تو یعنی جو سارا آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر کھیلی جاتی تھی چوسر۔ چوسر یعنی 4 سار والی، اس میں 4 قسم کے افراد شریک ہوتے تھے، جس طرح لوڈو کے اندر ہوتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح دانے کے ساتھ ہی کھیلا جاتا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس گیم کے اندر جوا لگ رہا ہے اور اس کے اندر ساری کی ساری قسمت کا انحصار وہ اس دانے کے اوپر ہے، تو رسول اللہ نے منع کر دیا کہ جس نے نردہ شیر کھیلا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون کے ساتھ رنگ دیا، یعنی حرام کاری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ واقع ایسی ہے کہ پہلے نمبر پر تو جو بندہ کھیلتا ہے نا وہ لازمی جوئے کے اندر لگتا ہے، جوا نہ بھی لگائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قسمت کا انحصار جو ہے نا اسی دانے کے اوپر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری قسمت یا کسی کا بدقسمت ہونا یا کسی کا نیش، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں نیش ہے، اس کا نیش ہونا یا قسمت والا ہونا وہ صرف اس دانے کے اوپر ہی نا منحصر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہم بھی جب کھیلتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ جس کا دیکھا تھا نا یار یہ 6 آئی جاندے، یہ گوٹیاں ساریاں کھل گئی ہیں، یہ گوٹیاں ساریاں آگے جا رہی ہیں، اس کا سمجھا بڑی یار قسمت آ رہا ہے۔ تو شریعت کو اس قسمت کا کھیل جو کہ اس دانے میں سمجھا جائے، اس سے شریعت کو مطلب ہے، باقی نہیں کہ آپ کھیل رہے ہیں اس وجہ سے شریعت کو اس سے مسئلہ ہے۔ شریعت کو مسئلہ کھیل سے نہیں ہے، شریعت کو مسئلہ اس دانے کے اوپر ہے اور قسمت کے اس دانے کے اوپر ہے جس کے اوپر قسمت کا سارا انحصار اسی کو سمجھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اگر تو جوا لگ رہا ہے نا، جوا لگائے ہیں تو یہ کوئی بھی کھیل، کوئی بھی عبادت کے اندر یار جوا لگ جائے نا تو یعنی تو میرے تو پہلے نماز پڑھدا یا میں پہلو پڑھدا، اگر میں جیتیا تو مینوں انہیں پیسے دینے، اگر میں ہاریا تو اتنے پیسے دوں گا۔ نماز کے اندر بھی اگر جوا لگ جائے تو وہ بھی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو کھیل تو پھر بطریقے اولا حرام ہوگی کہ کوئی بھی کھیل جس میں جوا لگ جائے وہ کھیل حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ خاص قسم کی یہ کھیلیں نردہ شیر ہو گئی اور چوسر ہو گئی، شطرنج ہوگی، یا آج کے ہمارے جدید زمانے میں لوڈو ہو گئی، اگر تو ان کے اوپر جوا لگے گا تو سیدھی حرام ہے۔ لیکن اگر ان کے اوپر جوا نہیں لگتا تو تب بھی اس قسمت کے کھیل کی وجہ سے، اس ڈائس اور دانے کی وجہ سے یہ کھیل کم از کم جو ہے نا حرام کے قریب ہے۔ حرام اس کو نہ بھی کہیں لیکن یہ جو ہے نا مکروہ ہے تحریمی، جو حد درجے کا مکروہ ہوتا ہے نا وہ ہے، تو لہٰذا اس کھیل سے، لوڈو سے جو ہے نا لازمی سے پرہیز کریں۔